اولو العزم ہستیوں کے سرخیل امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کی ایسی انمول بات جو کئی لوگ شاید ہی جانتے ہوں۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ السلام کا علمی معجزہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا قیامت تک باقی رہنے والا ایک روشن دلیل ہے۔ مسلمان چاہے جتنا بھی کمزور ہو، لیکن خواہش ہر کسی کی یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر عمل ہو۔ لیکن کیا ہی ہوگا جب کسی شخص کو قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب میں کسی ایسی آیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے جو کسی اور کو نہ کبھی حاصل ہوئی ہو اور نہ مستقبل میں اس کے حصول کا امکان ہو۔ جی ہاں، اسی روشن کتاب کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے جس پر صرف اور صرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی عمل کیا۔ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک کوئی دوسرا اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ 28واں پارہ سورہ المجادلہ آیت نمبر 12، جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ بس اگر تم صدقہ دینے کو کچھ نہ پاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کا نزول دولت مندوں کے حق میں ہوا۔ بات یہ تھی کہ مالدار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اتنی زیادہ باتیں کرتے تھے کہ غریبوں کو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی میسر نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا دیر تک بیٹھنا اور گفتگو کرنا ناگوار گزرتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے رک گئے اور سوال دریافت کرنے سے باز رہے۔ تنگ دست تو اپنی تنگ دستی اور ناداری کی وجہ سے محروم رہنے لگے، اور مالدار لوگ بار بار مال خرچ کرنے کی وجہ سے رک گئے۔ جب رسول اللہ سے بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی نے بھی رسول اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے 1 دینار خیرات کر کے حضور علیہ السلام سے بات کی۔ پھر مسلمانوں پر سرگوشی سے پہلے صدقہ کی بات گراں گزرنے لگی، اس وجہ سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا۔ پھر آیت اجازت نازل ہو گئی۔ اسی بنیاد پر حضرت علی فرمایا کرتے تھے، کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت ہے کہ اس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا، یہ آیت مناجات ہے۔ دوستو، حضرت علی نے سب سے پہلے صدقہ دے کر کس طرح کی بات کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل دریافت کیے تھے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے جواب دیے۔ 1، میں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، عہد کیا ہے؟ فرمایا، اقرار وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کی شہادت۔ میں نے پوچھا، فساد کیا ہے؟ فرمایا، کفر باللہ اور شرک باللہ۔ نمبر 3، میں نے کہا، حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام اور قرآن اور ولایت۔ میں نے پوچھا، ہیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قطع اسباب، یعنی اسباب کا منقطع ہو جانا۔ نمبر 5، میں نے کہا، مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نمبر 6، میں نے کہا، اللہ سے دعائیں کس طرح کروں؟ فرمایا، خلوص اور یقین کے ساتھ۔ نمبر 7، میں نے عرض کیا، اللہ سے کیا مانگ؟ فرمایا، عافیت، دوزخ اور دنیوی مصائب سے حفاظت۔ نمبر 8، میں نے عرض کیا، میں اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حلال روزی کھاؤ اور سچ کہو۔ نمبر 9، میں نے عرض کیا، سرور یعنی خوشی کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب فرمایا، جنت۔ نمبر 10، میں نے عرض کیا، راحت یعنی چین، آرام اور سکون کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ملاقات یعنی اللہ کا دیدار۔ جب میں یہ سوالات کر چکا اور جواب مل چکا تو اس حکم کو منسوخ کرنے والی آیت نازل ہوئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔